یہ میرے بچے آپ نے بہت اچھا سوال کیا، مگر قرآن پاک کی آیت کو بالکل غلط ترجمہ کیا، غلط اس کا مفہوم بیان کیا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا اذا اردنا نہلک قریۃ، جب کوئی قوم اپنی بدماشیوں کی وجہ سے اس لائق ہو جاتی ہے کہ اس کی تباہی کا فیصلہ کیا جائے، یہ برباد ہونے والی قوموں کی بات سب کے لیے نہیں، تو ہوتا کیا پھر امرنا مترفیہ، وہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو پھر ہم حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، فسقوا فیہا، مگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ حکم نہیں مانتے، اس کے نتیجہ میں پھر عذاب آتا ہے۔ فرمایا عذاب خام خواہ نہیں آتا، پہلے اللہ تعالیٰ امرنا مترفی وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں کو احکام دیتا ہے شریعت کے، فسقوا فیہا، وہ حرامی بجائے عمل کرنے کے وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے نتیجہ میں پھر حکم جاری ہو جاتا ہے تباہ کر دو۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو تم یہ گناہ کرو، بیٹا وہ قرآن میں اگر ہوتا اس وقت آپ کے سامنے اگر حافظ قرآن پڑھے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ جب ان کی برائیوں کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جاتا کہ اب ان کو ہلاک کریں، تو پھر اس کا پروسیجر کیا ہوتا کہ وہاں کے عمراء رؤساء حکمران جو ان کو اللہ حکم دیتا شریعت کے، فَفَسَقُوا فِيهَا، مگر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم ہلاک کر کے رکھ دیتے۔ یہ کوئی نہیں آیا کہ اللہ کرواتا ہے ان سے۔ یہی بات بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن ایک مرتبہ شروع سے آخر تک نہ پڑھیں، اور اس بارے میں جو غلط فہمیاں نا تفسیروں والوں نے پیدا کی ہیں، آپ کو بھی کچھ شبہ وہ حل کرائیں۔ جب تک یہ اس بارے میں ذہن کلیئر نہیں نہ ہوگا، یہ لائن نہیں کلیئر ہوگی، نہ انجن اس پر چلے گا، جگہ جگہ رکاوٹیں رہیں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آج کل طلاق کے اوپر نا ذرا فتوی آئے ہوئے کہ جو کہ 3 دفعہ طلاق جو دیتا ہے نا ایٹ اے ٹائم، یا یہ طلاق صحیح ہے یا طلاق کے اندر کوئی ڈیوریشن ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں۔ طلاق جو ہے نا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں کہ جو گھر آباد ہوا وہ ویران ہو جائے، طلاق کوئی پسندیدہ کام نہیں، یہ تو بالکل جیسے لا علاج ہو جائے مریض تو پھر تجویز کیا جاتا ہے نا کہ کاٹ دو، یہ اس کو جو شغل بنا لیا لوگوں نے۔ میرے پاس تو آپ کے ہاں سے بڑے بڑے ڈاکٹر پی ایچ ڈی، بیویاں بھی پی ایچ ڈی آ جاتے ہیں، 3 دے دیے۔ اب میں ہی حل کرتا ہوں کہ میں نے کہا یار ان پڑھ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی جگہ طلاق ہوئی نا تو یہ سرخاندی اس وجہ سے آئی ہے، آپ لوگ پڑھ لے کر اتنا عام کو بڑا کام کرتے ہیں کہ جو اللہ نے رشتہ جوڑا اس کو توڑتے ہیں۔ تو پہلے تو طلاق کو اچھی بات نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ یہ جلد خانہ ویرانی نہ ہو جائے اور خاندانوں میں دشمنی نہ پیدا ہو جائے، 3 چانس دیے ہیں زندگی بھر میں۔ یہ جو کہتے ہیں نا 3 اکٹھی دے دیں، اور اہل حدیث حضرات مہربانی کرتے ہیں کہ ایک اس مہینے میں دے دو، ایک دوسرے مہینے میں دے دو، تیسرے، بالکل بکواس ہے، اس کا دین میں کوئی تصور نہیں۔ ایک وقت میں آپ صرف 1 طلاق دے سکتے ہیں، دوسرا نوٹس دے ہی نہیں سکتے۔ اس 1 طلاق کے بعد اگر آپ ہوش سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا بھی ہے کہ یہ صلح ہو جائے، کہا گھر سے نہیں نکالنا عورت کو، نہ وہ نکلے، اسی گھر میں رہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ پھر کوئی معاملہ درست کر دے۔ ہم تو پہلے جوتیاں مار کر نکال دیتے ہیں کئی سال ماں باپ کے بعد، اللہ کہتا ہے نہیں اسی گھر میں رہے، تمہارے سامنے رہے، بن سور کر رہے، شاید ہمارے دل مل جائیں۔ اگر 3 حیض آنے تک، اگر اس کو حیض آتے ہیں 3 حیض آنے تک تم ہوش سے کام لو، عقل آ جائے، لوگ صلح کرا دیں تو کچھ نہیں، صرف اعلان کر دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، یا بول چال شروع کر دو، ایک فائر ہو گیا مگر نکاح برقرار رہ گیا۔ اور اگر 3 حیض گزر گئے تو پھر دوبارہ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، ریوائز کر لو، کوئی نیا کام نہیں کرنا، نہ کوئی کھانا کھلانا، دوبارہ ایجاب و قبول کر لو کہ ہم دونوں خاوند بیوی ہے، پہلے ویسے ہی رجوع کرنا تھا، واپس لینا، اب دوبارہ نکاح۔ پھر کبھی ناراض ہو گئے، یاد رکھو 3 طلاقیں میں سمجھا رہا ہوں، پھر کبھی ناراض ہو زندگی میں بدقسمتی سے، پھر دوسری طلاق دے سکتے ہو، وہ بھی ایک ہی دینی ہے، پھر 3 حیض تک واپس لے سکتے ہو، اور اگر حیض نہیں آتے تو پھر 3 مہینے، اگر اب حاملہ ہو بچی تو پھر بچہ پیدا ہونے تک، یہ ٹائم رکھے گئے ہیں 16 تک، اور اگر یہ گزر جائیں تو دوبارہ نکاح، 2 مرتبہ یہ موقع ملے گا کہ یا واپس لے سکو گے، یا ٹائم اگر باہر ہو جائے گا تو پھر نیا نکاح کر سکو گے، تیسری بار دو گے تو قصہ ختم، اب کوئی چارہ نہیں۔ اب جو انہوں نے حلالہ نکالا نا، میں اس کا ذکر کیا، بچہ متعہ کا پوچھ رہا تھا، شرم سے ڈوب جاتا ہوں کہ طلاق خاوند نے دی ہے، اور حال اس کا یہ ہے کہ اب یہ لڑکی کسی کو 2-3 دن کے لیے دو، وہ عیاشی کرے، پھر وہ
چھوڑے پھر تمہارے لیے حلال ہوگا، اور قرآن کے ذمہ لگا دیا کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ توبہ، قرآن جو کہتا ہے نامرادو، وہ تو سدے یاجوج ماجوج تھی کہ تیسری بار طلاق دیتے ہو سوچ رہے اب ایسی دیوار کھڑی ہو جائے گی کہ بیوی نہیں تجھے ملے گی، کہ یہ کسی سے نکاح کرے جیسے نکاح کیا جاتا ہے، سازش نہیں کہ بسنا ہے، اور وہ بھی بسانے کی نیت سے کرے، اور پھر اپنی مرضی سے کبھی ان میں بگاڑ ہو یا کسی کی موت ہو جائے بائی چانس، جو ہزار اور لاکھ میں سے کبھی ایک ہو سکتا ہے، پھر یہ واپس ملے گی۔ یہ ہے اسلام کی طلاق کہ ایک موقع پر آپ صرف ایک طلاق دے سکتے ہیں، صلح ہو جائے تو دوسری دے سکتے ہیں، تیسری مرتبہ دیں گے بس کے ساتھ۔ جی مولانا بھی آپ نے ذکر کیا کہ مہدی آئے گا جو اس دنیا کو اردو حساب سے بدلے گا، تو آپ مہدی کے بارے میں تھوڑی سی شخصیت پر روشنی ڈالیں گے، کیا یہ آسمان سے اتریں گے یا زمین میں پیدا ہوں گے، کیا اس شخصیت کے بارے میں؟ کہیں سے بھی نہیں آئیں گے، اسی زمین میں سے پیدا ہوں گے، یہاں ہی انسان ہیں، یہاں سے پیدا۔ یہ کچھ چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں کہ اس کا نام میرا نام ہی ہوگا، محمد ہی ہوگا، اور وہ اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، یہ باتیں بتائیں، اور یہ بھی کہا کہ اس کے خلاف لشکر جائے گا جو بیضاء مکہ کے قریب ہی مقام ہے، وہاں زمین میں دنس جائے گا، اس کے خلاف چڑھائی کریں گے مسلمان ہی، مگر وہ پھر طاقت پکڑ جائے گا، پھر آہستہ آہستہ قوت اتنی ہو جائے گی کہ دشمن مغلوب ہوتے جائیں گے اور اسلام کا غلبہ ہوتا جائے گا۔ محمد ہوگا نام اس کا، اور کہا وہ عطرت فاطمہ سے ہوگا، مگر ایسا کوئی نہیں ہوگا جو یہ ساری عمر درس دے۔ اب بھی بہت چینل چل رہے ہیں مسلم چینل، اور کہتے ہیں قادیانی، تو کیا تبلیغ کر رہے ہیں؟ جو مہدی ہے بالکل اینٹی مہدی، کہ مہدی تو کافروں کی حکومت ختم کرے گا اور اسلام کی حکومت قائم کرے گا۔ مرزا غلام احمد نے ساری عمر 80 کتابیں لکھیں، پہلی سے لے کر آخری تک، ایک کتاب میں بھی یہ ناغہ نہیں کیا کہ میرا دین کے 2 حصے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرو اور انگریزی حکومت کی اطاعت کرو۔ غلامی کا درس، اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگ جو مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑیں یہ مہدی ہیں۔ ایسے مہدیوں پر تو لعنت بھیجنی چاہیے کہ مسلمانوں کو غلام بنائے آ کر۔ کوئی غلام احمد نے نہیں کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں زندہ، صرف لوگوں کو پھنسانے کی باتیں۔ آخر نتیجہ کیا؟ اور اسی لیے جہاں کی خاک تھی وہاں پہنچ گیا، یہاں سے بھاگے ہیں لندن میں جا کر مرکز بنا لیا، وہاں اجتماع ہوتے ہیں۔ امریکہ برطانیہ پشت پر ہیں کہ قادیانیوں کو کچھ نہ کہو، وہ قادیانیوں کو کون کچھ کہتا؟ یہاں کوئی کچھ نہیں کہتا، پاس کر دیا ان میں، ورنہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، پروفیسرز ہیں، کھا پی رہے ہیں، کوئی ظلم نہیں کرتا۔ آپس میں شیعہ سنی لڑتے مرتے ہو گئے مسلمان، قادیانی کو دیا کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، مگر پروپگنڈا کہ دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جائے، بڑا ظلم ہو رہا بیچارے قادیانیوں پر۔ اور قادیانی ظلم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے روح جہاد ختم کر رہے ہیں۔ تحفہ گولڈمیا میں اتنا موٹا کلم ہے، موٹا، کہ 5 سطریں یہاں ہیں، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اے دوستو جہاد کا اب چھوڑ دو خیال۔ جہاد کو حرام کرنے پر ساری عمر گزار دی، انگریزی حکومت کی غلامی کا درس دینے اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے بحث چھیڑ لو کہ امام مہدی ہے یا عیسیٰ مر گیا۔ اندر میں جو بات تھی کہ انگریزوں کا غلام بنانا، اپنی کتابوں میں لکھتا کہ میری کتابیں جہاں جہاں جائیں گی، جس جس مسلمان ملک میں پہنچے انگریزوں کو یادداشت بھیجتا، وہاں لوگوں میں جہاد کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی اور انگریزی حکومت کو وہاں قبضہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ عراق پر قبضہ کیا برطانیہ نے ترکوں سے غداری کر کے شریف مکہ کے بعد، تو وہ چراغاں قادیان میں ہوا، مسلمان روتے رہے، وہاں چراغاں ہوا کہ انگریزی حکومت جو ہے اس کا قبضہ ہوا۔ تو یہ ایجنٹوں کا ایک ٹولہ ہے، لوگ جو پڑھتے نہیں وہ بیچارے سمجھتے یہ بھی کوئی مسلمانوں کا ٹولہ مسئلہ کرتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے سامنے لائیں جو بیچارہ بھٹک گیا اس کو میں سمجھاؤں کہ یار یہ گروہ ہوتا، میں سب کے لیے نرم، میں جانتا ہوں امت کے گروہ، یہ امت کا گروہ نہیں ہے، سازشی ٹولہ، اور انگریز نے کھڑا کیا کہ مسلمانوں میں روح جہاد کو ختم کیا جائے۔ پہلے جمعہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ حاکم وقت کو آنا چاہیے تبھی جمعہ ہو سکتا ہے، تو حاکم وقت کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے لانے کے لیے عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو تو جاگنا چاہیے نا کہ اسلامی حکومت لائیں اور ایسے سربراہ لائیں جن کے ہوتے ہوئے کسی مولوی کی ضرورت نہ پڑے، سب سے بڑا مفتی اعظم صدر مملکت ہو، دین سب سے زیادہ وہ جانتا، سب سے بڑا پیر وہ ہو، ولی وقت کا بیعت اس کی لوگ کریں، کسی کو ضرورت ہی محسوس نہ ہوگی، یہ دوملی نہ ہو کہ مولوی الگ ہے صدر مملکت الگ ہے، یہی ہماری بدقسمتی۔ مگر اس کے لیے لوگ جو ہے نا وہ تحریک اٹھائیں، اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ جب تک ڈرائیونگ سیٹ پر صحیح آدمی نہیں نہ بیٹھے گا جو دین کو جانے اور دین پر عمل کرے، اس وقت تک امت کی بگڑی نہیں بنے گی۔
ہم گاڑی میں بیٹھے دعائیں کرتے رہے، گاڑی مکہ جائے، جب وہ چلانے والا گنگا کی طرف لے جا رہا کس طرح مکہ پہنچے گی؟ حکومت کی تبدیلی اہم ترین فیکٹر ہے، اس کے بغیر درستی نہیں ہو سکتی۔